اگر کوئی ایک عمل ایسا ہے ہماری زندگیوں میں جس کا براہ راست کینسر سے تعلق ہے، تمباکو نوشی ہے، وزن کا کم ہونا، لگاتار بخار کا رہنا، نکاحت کمزوری، یہ اور بہت سی بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن کینسر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ارلی ڈیٹیکشن بہرکیف تقریباً ہر کینسر میں ہی اہم ہے، جتنا جلدی پکڑا جائے اتنا اس کا طریقہ علاج سہل ہوگا، آسان ہوگا۔ ناظرین، کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے جس کی بروقت تشخیص اور علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جو صحت عامہ کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 1,85,000 سے زائد افراد کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ خواتین میں چھاتی کا کینسر بہت عام ہے، بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ مردوں میں پھیپھڑوں اور جگر کے کینسر کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ چند برسوں میں چھاتی اور دیگر اقسام کے کینسر کے کیسز میں بھی 10 سے 13% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی شرح کی متعدد وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں ناقص خوراک، تمباکو نوشی، الکوہل کا استعمال، جسمانی سرگرمی کی کمی اور موٹاپا شامل ہے۔ اس کے علاوہ جینیاتی عوامل اور ماحولیاتی آلودگی بھی اس بیماری کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق 65 سال سے زائد عمر کے 60% افراد کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ یہ مرض 70% عمر رسیدہ افراد کی اموات کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر وقت پر تشخیص نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے بیماری سنگین مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ آج کے ہیلتھ سیگمنٹ پہ انہی تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے کہ اقسام کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں اور کس طرح ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس جو کینسر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO شوکت خانم ہاسپٹل ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی موذی مرض کینسر کی بنیادی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں اور کن افراد کو اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ جو بنیادی کچھ وجوہات ہیں ان کا ذکر آپ نے کر دیا، لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا یا تھوڑی وضاحت بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس میں ہماری جو کچھ موروثی ہیں، کچھ کینسرز ایسے ہیں جس کا تعلق ہماری جینیٹکس کے ساتھ ہے اور ہم اس کے بارے میں بذات خود کچھ ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے، لیکن اس کی ارلی ڈیٹیکشن کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا بعد میں بات کرتے ہیں۔ جو ایک دو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تمباکو کا استعمال۔ اگر کوئی ایک عمل ایسا ہے ہماری زندگیوں میں جس کا براہ راست کینسر سے تعلق ہے اور جس کا براہ راست ہمارے پاس تدارک ہے، وہ تمباکو نوشی ہے، اور ظاہر ہے اس کو بند کر دینے یا چھوڑ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کینسر کا جو رسک ہے، خصوصاً پھیپھڑوں کا اور دیگر کچھ کینسر بھی ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو غذا ہے وہ متوازن ہونا، اس میں تمام جو اس کے جز ہیں وہ شامل ہوں، لیکن خصوصاً سبزیاں اور پھل کا استعمال زیادہ، سبزیاں اور پھل کا استعمال زیادہ ہو تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہماری ایکٹیویٹی، ہماری روزانہ کی جو روزمرہ کا جو روٹین ہے اس کے اندر ورزش کا ہونا یا چلنا پھرنا یا ایکٹیو رہنا بہت اہم ہے، تاکہ ہمارا وزن جو ہے وہ ایک مناسب حد سے نہ بڑھے۔ یہ بھی ہمارے لیے اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں آپ نے ذکر کیا، ماحولیاتی آلودگی اپنی جگہ ہے، کچھ وائرسز ہیں جیسے ہیپاٹائٹس کے وائرس ہیں، ہیپاٹائٹس سی اور بی کے خصوصاً، جو آخر کار جا کے کئی دفعہ کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ دونوں کی پریونشن اپنی اپنی جگہ موجود ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے اور ہیپاٹائٹس سی میں ہمیں بے وجہ کے ٹیکوں سے بچنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں ہمیں انجیکشن کا استعمال ہو تو اس چیز کا ہمیں تعین کر لینا چاہیے، یہ انشور کر لینا چاہیے کہ ہمیں جو ٹیکہ لگ رہا ہے وہ صاف اور نئی سرنج سے ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس پہ بات کرتے ہیں جیسے گفتگو آگے چلتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سی اقسام کا جو کینسر ہے وہ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں جو کہ کار فرما ہیں؟ پہلا تو میں بتاؤں کہ جو ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں نا ہیلتھ کیئر میں، ان کو بڑا غور سے دیکھنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ جو شرح ہے، جو پرسنٹیجز ہیں، جو ایکچوئل نمبرز ہیں کیسز کے، وہ بتاتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہمارے ڈیٹیکشن کے سسٹم میں تو نہیں چینج آ گیا، کیا ہمارے ہاں بہتر تشخیصی سہولیات تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کیئر میں عمومی طور پہ
CT स्कैन्स, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, इनकी जो अवेलेबिलिटी है बेहतर हो गई है गुज़श्ता दहाइयों की निस्बत। सो वही कैंसर जो कई दफ़ा डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, आज उनको तशख़ीस करने के लिए वो तमाम सहूलियात या बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं। तो एक तो ये डिटेक्शन का इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उसके अलावा बहरकैफ कैंसर की शरह में हमें एक फ़र्क नज़र आता है। कहते हैं कि तकरीबन 2.25 लाख के करीब 1,80,000 नए कैंसर के केसेस पाकिस्तान भर में दरियाफ्त होते हैं या होने चाहिए हमारी पॉपुलेशन का तनासुब देखते हुए जी। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक और फैक्टर ये है कि जैसे जैसे दीगर बीमारियों से हम लोग सर्वाइव करते हैं और ओल्डर एज तक पहुँचते हैं, तो फिर उस उम्र के हिस्से में हम पहुँच जाते हैं जहाँ कैंसर जो हैं वो आमतौर पे ज़्यादा अमूमी तौर पे ज़्यादा कॉमनली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ देखे जाते हैं। और फिर एक वजह ये भी है, तो जब एवरेज एज कम हो तो नेचुरली उस एज तक बहुत से लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तो टोटल जो तादाद है कैंसर के केसेस की उतनी नहीं होगी। इसीलिए आप जो मगरबी ममालिक में देखते हैं कि बहुत सा कैंसर है हमारे से बहुत ज़्यादा, वो इसलिए कि उनकी एवरेज एजेस जो हैं वो हाई 80 ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप इस पर कमेंट करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी नौजवानों में बड़ी आंत के कैंसर के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं, और पाकिस्तानी नौजवानों में ये बड़ी आंत के जो केसेस हैं कैंसर के क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? मैं फिर से अर्ज करूंगा कि ये तमाम जो आदाद शुमार है ना, जब तक बहुत अरसे तक बड़े मुस्तनद तरीके से और बहुत क्रिटिकल आई के साथ इनको ना देखा जाए, तो ये तयन कर लेना या ये फैसला कर लेना कि इनकी शरह में इजाफा हुआ है या नहीं, थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में है या नहीं, लेकिन एक कॉशन आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। बड़ी आंत जो है उसमें बड़ी आंत का कैंसर जो है, और ये सिर्फ बड़ी आंत का कैंसर नहीं, ब्रेस्ट कैंसर में भी ये चीज देखी जाती है कि जो हमारे यहाँ एवरेज एज है ना कैंसर डिटेक्ट करने की इन दो केसेस में या इसके अलावा भी, वो थोड़ी सी कुछ साल पहले होती है बनिस्बत जो कि दीगर ममालिक से रिपोर्ट हो रही है। अब इसमें हमारी ग़िज़ा, हमारी खुराक, हमारी खुराक के अंदर खुसूसन जो फैट होती है, जो चिकनाई वाला एलिमेंट है वो कितना है इसमें हमारे पास, और खाने की जो गोश्त हम खा रहे हैं वो किस तरह से तैयार किया जा रहा है, उसमें कहीं क्योर्ड मीट तो ज़्यादा नहीं है, उसको पकाने का अमल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी तहकीक मांगती हैं। और उसी के बाद कुछ आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब है, लेकिन उसका जवाब अगर हमने प्रॉपर देना है तो इसके लिए थोड़ी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी अलामात होती हैं कैंसर की इब्तदाई जिन्हें हरगिज़ जो है वह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए मरीज़? एक तो ये कैंसर, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत अहम है। इसका जवाब एक तरह से दो हिस्सों में। एक तो वो अलामात हैं जो जेनेरिक हैं, यानी बहुत सी चीज़ों दीगर बीमारियों में भी होती हैं। मिसाल वज़न का कम होना, लगातार बुखार का रहना, नकाहत, कमजोरी, ये और बहुत सी बीमारियों में भी हो सकता है, लेकिन कैंसर में भी हो सकता है। तो बहरकैफ ऐसी अलामात जो काफ़ी अरसे तक कायम रहें उनको ज़रूर चेक करना चाहिए। कुछ अलामतें ऐसी हैं जिनको बहरकैफ कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस्म के किसी ऐसे हिस्से से खून जारी होना जहाँ से नॉर्मली खून ना आता हो, खांसी के साथ खून आ रहा है, पखाने में खून आ रहा है और लगातार आ रहा है, और उसमें हमारे पास कोई उसकी वजह नहीं, जिस्म की किसी को चोट नहीं लगी और किसी स्किन के किसी रैश से या धब्बे से या फोड़े से लगातार खून जारी रहना, तो उसको जरूर चेक करवाना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो, लेकिन बाहर के कैंसर को रूल आउट करना जरूरी। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैंसर के इलाज के लिए इसकी बर वक्त तशखीस कितनी ज़रूरी है? ज़रा इम्पोर्टेंस और एसेंशियल्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारा एक रिवायत है, हमारा रिचुअल है, हम इग्नोरेंस बहुत करते हैं अपनी इलाज और तबीयत और प्रॉब्लम्स के हवाले से, मसाइल के हवाले से। इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं, कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल जी, दुरुस्त आपने कहा। मसला तशखीस के लेंस में आएगा, उसके नीचे आएगा तो फिर इलाज शुरू होगा। तो बर वक्त तशखीस ज़रूरी है, और कुछ कैंसर्स में तो ये बहुत अहम है। मैं इसकी एक दो मिसालें देता हूँ। कैंसर छाती का सरतान जो है उसमें ये अब खासा क्लियर है कि अगर आप उसको जल्दी डिटेक्ट कर लें तो उसमें जो इलाज के तरीके हैं वो ज़्यादा अच्छे और कम साइड इफेक्ट्स वाले और बेहतर इम्पैक्ट वाले हैं। गोया वक्त से पकड़ा हुआ कैंसर जो है
اس کا مناسب پورا علاج جو ہے وہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اسی طرح سروکس کا جو کینسر ہے، خواتین کا جو بچہ دانی کا جو منہ ہے اس کا جو کینسر ہے وہ بھی اسکریننگ کے ذریعے اور ٹیسٹنگ کے ذریعے پکڑا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو اب ایک ویکسین جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور مغربی ممالک میں چونکہ یہ ویکسین کچھ عرصے سے استعمال ہو رہی ہے تو ان کے ہاں ینگ خواتین کے اندر اس کینسر کی شرح تیزی سے گر گئی ہے، کم ہو گئی ہے. تو ارلی ڈیٹیکشن باہر کا تقریباً ہر کینسر میں ہی اہم ہے. جتنا جلدی پکڑا جائے اتنا اس کا طریقہ علاج سہل ہوگا، آسان ہوگا اور آسانی سے دستیاب ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ کیا لائف سٹائل میں، طرز زندگی میں، غذا میں تبدیلیاں لا کر کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے اور تو پھر ہمیں کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے؟ متوازن غذا، سگریٹ سے بالکل مکمل کنارہ کشی. یہ جو ریکریشنل ڈرگز ہیں یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے چلیں، لیکن کینسر سے بھی انڈائریکٹلی ان چیزوں کا تعلق آ سکتا ہے. اپنی ایکٹیویٹی کو ہم ایک طریقے سے رکھیں. ہفتے میں کم از کم چند دن جو ہے ہم اتنا ضرور چلیں یا بھاگیں یا دوڑیں اپنی جسم اور اپنی صحت اور اپنی عمر کے مطابق، کہ ہم اپنا وزن قائم رکھ سکیں اور ہمارے جو مسلز ہیں وہ طاقتور رہ سکیں. اس کے علاوہ الکوہول سے اجتناب برتیں. بالکل شراب جو ہے وہ بھی باعث بنتی ہے کچھ کینسرز کا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جو ماڈرن سائنس ہے اس کو یا اس کی ڈیولپمنٹس کو دیکھتے چلے جائیں. کئی دفعہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ دریافت ہو رہی ہوتی ہیں، ڈسکور ہو رہی ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا لٹریٹ رکھنا بڑا ضروری ہے. چاہے ہم پڑھے لکھے بہت ہوں یا نہ ہوں، لیکن صحت کے بارے میں بات اور ایجوکیشن ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. چھوٹ بیسک ہو لیکن ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں ہماری صحت کے لیے بہتر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، آپ کے قیمتی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کینسر کی تشخیص اگر بر وقت ہو جائے تو علاج کتنا ایزی ہو جاتا ہے.